السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر جو ہے آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی کام جائے گی۔ ایک عورت غربت کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلتی ہے اور ایک خوشحال گھر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتی ہے اور خوشحال گھر کے مالک کا جو ہے ملازم باہر آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جی محترمہ بتائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کے مالک سے ملنا ہے۔ ملازم جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ ان کی کیا لگتی ہیں اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو عورت جو ہے وہ جواب دیتی ہے کہ میں آپ کے مالک کی بہن ہوں۔ ملازم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے آقا کی، اس کے مالک کی جو ہے وہ کوئی بہن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر جاتا ہے اور اپنے مالک سے کہتا ہے کہ مالک، دروازے پر ایک خاتون آئی ہے جو خود کو آپ کی بہن کہتی ہیں۔ تو مالک جو ہے، خوشحال مالک جو ہے وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور اس عورت کو اندر لے آؤ۔ ملازم جاتا ہے دروازے پر، اس عورت کو جو ہے وہ اندر لے آتا ہے۔ خوشحال آدمی جو ہے وہ بہت بڑے دل کا انسان ہوتا ہے، وہ اس عورت کو بہت عزت دیتا ہے، بہت پیار محبت اور شفقت سے بٹھاتا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ عورت واقعی بہت پریشان لگ رہی ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ خوشحال آدمی جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جی محترمہ بتائیے آپ میرے کس بھائی کی بہن ہیں؟ تو وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں آدم کی بیٹی ہوں اور میں غربت کی وجہ سے اس وقت ایسے حالات میں ہوں کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ تو وہ عورت سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تو عورت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہے، اور اس غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے طلاق کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ تو کیا آپ کے پاس کچھ ایسا موجود ہے جو مجھے آپ قیامت تک کے لیے دے دیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ابھی جو موجود ہے یہ سب فانی ہے اور ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ آپ مجھے قیامت کے لیے دیں گے وہ باقی رہے گا۔ تو جو خوشحال آدمی ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ یہ سن کر بڑا ہی حیران ہوتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہو۔ تو عورت پھر سے یہی کہتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو کیا معلوم کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہے، اور اس غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے طلاق کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ تو آپ کے پاس کچھ ہے مجھے دینے کے لیے جو قیامت تک کے لیے باقی رہے، کیونکہ ابھی جو آپ کے پاس موجود ہے وہ فانی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر مالک جو ہے، خوشحال آدمی جو ہے، پھر سے حیران ہوتا ہے اور پھر سے کہتا ہے کہ دوبارہ کہو تم نے کیا کہا۔ تو عورت اس بار جو ہے وہ تھوڑا سا حیران، تھوڑا سا پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بار بار کہنا مجھے خود کی تذلیل محسوس ہو رہی ہے، اور میں نے اللہ کے سوا کبھی اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں کیا ہے۔ تو خوشحال آدمی جو ہے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے تمہارے الفاظ اور مجھے تمہاری بات اتنی پسند آئی کہ اگر تم جتنی بار وہ جملہ ادا کرتی میں اتنی بار لاکھوں درہم تمہیں ادا کرتا۔ جو خوشحال آدمی کہتا ہے کہ جاؤ 10 اونٹ اس کو دے دو، 10 اونٹنیاں اس کو دے دو، بے شمار بھیڑیں اور بکریاں اس کو دے دو، اور بے شمار درہم اس کو دے دو، اور جتنا بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ سب اس کو دے دو، کیونکہ یہ تمام چیزیں قیامت میں ہمارے لیے باقی رہیں گی اور ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی، کیونکہ جو ابھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ سب فانی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس سٹوری سے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سے تجارت کرنی ہے، ہمیں اللہ کی راہ پہ جو دینا ہے وہ ہمارا باقی رہے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہم دنیا میں ادا کریں گے، لیکن اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ ہمیں مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے روبرو پیش ہوں گے تو اس وقت بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ 70 گنا ہمیں بڑھا کر ادا کرتا ہے، کہ بے شک وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے بے حساب نوازے، جس کو چاہے کچھ نہ نوازے، تمام قدرت اسی کے اختیار میں ہے، وہی عظمت والا ہے، وہی بزرگی والا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس قابل بنائیں، ہم سب کو اتنا عطا کریں اپنے خزانوں میں سے کہ ہم اللہ کی راہ میں اتنا دینے کے قابل ہو جائیں کہ جو کہ قیامت کے دن کے لیے ہمارے پاس جمع ہو، اور جو دنیا میں ہے وہ تو ہمارا ختم ہو جائے گا، فانی ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہے، آپ کو اچھی لگی ہے، تو آپ نے کامنٹس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور ایک چھوٹا سا لائک آپ نے ضرور کر دینا ہے، کیونکہ
क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर से आकर एक अच्छी सी वीडियो बनाने का जो है वो दिल चाहता है। और इसके साथ साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। और आपने वीडियो में आकर अगर आपने भी ऐसी कोई स्टोरी कहीं सुनी है जिसने अल्लाह के नाम पर बहुत बड़ी तिजारत की हो, या आप में से कोई है जो अल्लाह के नाम पर तिजारत करता है और उसके सिले में उसको 70 गुना अल्लाह ताला ने दुनिया में अता किया है, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट्स में आकर आपने ज़रूर बतानी है, अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।